الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عام دستور تو یہ ہے کہ آیہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن میں آج اس دستور کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہوں کہ تشریح شروع کر دوں گا اور ترجمہ نہیں کروں گا. اس کا راز آپ کو ابھی معلوم ہوگا. صلوات علیہ وسلم. بفیض مجالس مومنین کو جو عربی دان نہیں ہیں یہ بات یاد ہوگی، اتنی دفعہ سنی ہوگی کہ انما جو شروع میں ہے یہ کلمہ قصر ہے. کلمہ قصر کے معنی یہ ہے کہ انما نہ ہو تو انحصار نہیں ظاہر ہوتا، اور انما کے ذریعے سے انحصار ثابت ہوتا ہے کہ یہ منحصر ہے. لیکن انما کے بعد اگر دو لفظی جملہ ہو، اور دو لفظوں سے کم کا جملہ ہوتا نہیں، صرف دو لفظی اگر جملہ ہو تو یہ انما کاہے سے متعلق ہے اس کا سمجھنا آسان ہے. بس ایک مبتدا اور ایک خبر تو بالکل آسان ہے. مثلا انما اللہ واحد، اللہ مبتدا واحد خبر. شروع میں جو انما ہے بالکل معنی صاف ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، بس ایک کے سوا کچھ نہیں ہے، 2 4 10 نہیں ہے، بلکہ ایک ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی لفظ کا انحصار وحدت میں کیا گیا ہے کہ وہ بس ایک ہے. تو یہاں تو آسان ہو گیا سمجھنا کہ یہ اللہ کیا ہے. یہ انحصار کاہے میں ہے، کیونکہ 2 ہی لفظ ہیں. لیکن جہاں لفظیں زیادہ ہوں وہاں یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس انحصار کا تعلق کاہے سے ہے. پرانے زمانے کی جو اردو تھی اس وقت کے استاد انما کا ترجمہ کرا دیتے تھے جزئی نیست. پرانے استادوں سے جنہوں نے صرف نہ ہو پوری ہو وہ جزئی نیست بہت سنا ہوگا انہوں نے کہ وہ یہ ترجمہ جزئی نیست، کیونکہ فارسی اس وقت میں جزوے یعنی اردو زبان جو لوگ واقف ہیں اردو زبان سے وہ فارسی سے بھی واقف تھے، بولتے تھے اردو، اکثر لکھتے تھے فارسی. شرفا خط و کتابت اس وقت فارسی میں کرتے تھے، فارسی میں بھی عام فہم زبان تھی. تو وہ جزئی نیست وہ ہر ایک جانتا تھا کہ سوائے اس کے کچھ نہیں. اس میں ترجمے میں کوئی دشواری نہ تھی، اس لیے کہ جیسے انما شروع میں آ گیا ویسے ہی ایک عدد جزئی نیست شروع میں آ گیا. اب جو انما جاہر سے متعلق ہے اسی سے یہ جزئی نیست متعلق ہے. لیکن اب ہماری اردو جزئی نیست والی نہیں رہی ہے. اب ہم نما کے
مقصد کو اور انما کے مفہوم کو بس اور ہی سے ظاہر کرتے ہیں. خدا ایک ہی ہے اور اسی نے اس انما کا مفہوم ظاہر کیا. تو اب ہمارے لیے ترجمہ بہت مشکل ہے اور اسی سے میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ انما کاہے سے متعلق ہے اس وقت تک یہی کہاں پر لایا جائے. اب یہاں اس ایک جملے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اب واو کے ذریعے سے وہ بات کا ٹکڑا اس کا جز بنا ہے، ورنہ اصل جملہ یہاں تک آیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی یہاں تک تو جیسے متکلم نے سانس ہی نہیں لی، حالانکہ سانس اس کے بعد بھی نہیں لی ہے ورنہ وقف ہو جاتا. وقف کا نہ ہونا دلیل ہے سانس نہ لینے کی، مگر پھر بھی وہاں سانس لی جا سکتی ہے. اور اس کے پہلے تو بالکل ہی وہ ایک ڈال جملہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب اس انما کا تعلق کاہے سے ہے؟ اب اس میں جتنے پہلو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں اور اس کے لحاظ سے ترجمہ بدلتا جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ صرف قرآن سے تو ترجمہ تک نہیں ہو سکتا. صلوات دیجیے ویلندا. پھر ویلندا آواز اب جو پہلو ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے یریدو فعل ہے، اب اس کا فاعل ہے اللہ. میں نے عرض کیا کہ ہر پہلو اس کے لحاظ سے ترجمہ بدلے گا، مگر یہ پہلے ہی عرض کر دوں کہ جتنے بھی پہلو ہوں گے وہ فضیلت اہل بیت کو نمایاں ہی کرتے ہوئے ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے کوئی غیر فائدہ اٹھا سکے. اگر کسی غیر کی دراندازی کا موقع ہوتا تو اللہ کا انما کا حصار کمزور نہ ثابت ہوتا. یریدو فعل ہے اور اس کا فاعل اللہ ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ انما کا تعلق فاعل یریدو کے ساتھ ہے، تب یہ معنی ہوں گے کہ کسی اور کا نہیں، اللہ ہی کا یہ ارادہ ہے. اور چونکہ ارادے کی قوت و اعتبار قوت مرید ہوتی ہے، جیسی ارادہ کرنے والے کی طاقت ہوگی اتنے ہی اس کے ارادے کی طاقت ہوگی. تو کسی اور کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے. صلوات بھیجیے والے. یہ پہلا احتمال. اس کے بعد اب یرید اللہ ہو، یہ اللہ فاعل ہو گیا. لیذھب عنکم، یہ اب مفعول ہے ارادے کا، وہ لام کے ساتھ آیا ہے مگر مطلب اس کا مفعول کا ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے
کہ تم سے دور کرے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دور. اب یہ بات آ گیا، ابھی ہم رنگ جماعت ہو کے دور کرے میں نے ترجمہ کیا ہے، بعد میں آئے گا کہ دور کرے مانی ہے یا دور رکھے مانی ہے. تو اللہ کا ارادہ ہے کہ دور کرے یا دور رکھے، وہ بعد میں فیصلہ ہوگا. اب وہ فاعل ہوا، یہ مفعول ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ اس انما کا تعلق مفعول ارادہ سے ہو، تب یہ معنی ہوں گے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے. ابھی وہاں سے کھسک کے یہاں آیا. اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، اور چونکہ بغیر ارادے خدا کوئی چیز ہوتی نہیں، تو جب ارادہ اللہ کا بس یہی ہے تو اس کے سوا ہوگا کیا؟ صلوات بھیجیے بولنا. یہ دوسرا احتمال ہو گیا. تیسرا احتمال یہ، اب یہاں پھر تھوڑی سی عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اب مفعول ارادہ جو تھا وہ بھی ایک فعل ہے، یذیبہ، دور کرے یا دور رکھے، یہ بھی ایک فعل ہے. اب اس کا فاعل اللہ ہے، جو یریدو کا فاعل تھا وہی یذیبہ کا فاعل ہے. اب اس کے بعد اس کا متعلق ہے عنکم، تم سے، اور پھر دوسرا مفعول ہے الرجسہ، یعنی کیا دور رکھے؟ نجاست، گناہ، آلائش، جو ترجمہ چاہے کر لیجیے رجس کا، جو جسے پسند ہو. تو جو بھی ترجمہ کیجیے اس کا، یہ دور رکھے. تو ہو سکتا ہے تیسرا احتمال کہ یہ تعلق انما کا مفعول یذیبہ سے ہو، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے، ابھی کہیں بھی نہیں آیا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے بس ہر گناہ کو، بس ہر آلائش کو، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فضائل تمہارے دروازے پر خیمہ زن ہو اور برائیاں جتنی ہیں وہ سب دور. سولے آج یہ لینا پھر میں نے آواز سے سولے. بس اب چوتھا احتمال یہ ہے کہ انکم کا جو مجرور ہے کم، اور جس کی تشریح ہے اہل البیت، یعنی وہی اہل بیت ہیں جن سے کہا گیا تم، جو تم ہیں وہ اہل البیت ہیں، جو اہل البیت ہیں وہ تم ہیں. تو یہ کم، اور کتنا قریب ہے ترجمہ، کم یعنی تم. شاید بعض لوگ تو تلفظ کم کا تم کرتے ہوں گے، خصوصاً بچے. تو کم کا ترجمہ تم، اور وہ کون؟ اہل البیت.
اے اہل بیت، یہ پکار کے جنہیں کہا انہیں کو کم کہا گیا کہ تم سے، تو اب انما کا تعلق اس کم سے ہو جو اہل البیت ہیں۔ تب معنی کیا ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو، ہر نجاست کو دور رکھے، بس تم سے اہل بیت۔ تب دلیل ہوگی انحصار عصمت کی نفس۔ صلوات جی بلند۔ تو اب جناب والا فرض کیجئے کہ اب تفسیر چھپ رہی ہے میری ہے اور اس میں ترجمہ بھی لازمی ہے، تو اب کچھ نہ کچھ تو ترجمہ وہاں میں کروں گا ان میں سے کسی ایک کو لے کے، لیکن جب اصل میں تصریح مد نظر ہو اور اتنے پہلو ہوں تو ترجمہ آدمی کرے تو کیا کرے؟ صلوات جی بلند۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ ہر اس انما میں اتنے پہلو ہیں، اور یہ گرامر سے متعلق بات، اور تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء اسلام جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اور بعض تفسیریں پوری شروع سے آخر تک گرامر سے بھری ہوئی ہیں، جیسے کشاف، تفسیر کشاف زمخشری، اس کی ساخت ہی یہی ہے کہ اس میں بس ترکیب نحوی اور قواعد لغت اور یہ سب یہ گرامر کی بحثیں ہوتی ہیں، لفظی بحثیں قرآن کے الفاظ کی تحقیقات سے متعلق، تو کشاف زمخشری اس کے حواشی ہیں، اس کی شرح ہیں، مگر یہ بحث ان میں سے کسی نے نہ لکھی، اس انما کو چھوڑ گئے، اس لیے کہ کوئی بات تو اپنے مطلب کی ہے ہی نہیں، تو بحث کر کے کیا کریں؟ اب زور علم کہاں پر صرف ہوا؟ یذہبا کے معنی میں، وہی جو میں نے اشارتاً اختلاف ترجمہ کو کہا، ظاہر کیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے اہل بیت برائی کو، گناہ کو، نجاست کو دور کرے۔ کیا یہ معنی ہے؟ یذہبا کے دور کرے، ذہبا کے معنی گیا، اور اذہبا لے گیا یعنی دور کیا، تو یذہبا کے معنی دور کرے، تو معلوم ہے کچھ تو ہے، کچھ ہے تو جسے اللہ کا ارادہ ہے کہ دور کرے، تو کچھ ہے، ہونا تو ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ دلچسپی کچھ ہونے سے ہے۔ کچھ تو ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہر جگہ یہی اس قسم کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں؟ ارے وہی یذہبا ہے، جب یہاں معنی ہوں گے کہ دور کرے، تو پھر یطہرکم جو آئے گا اس کے معنی ہوں گے کہ پاک کرے، وہ بالکل لازم ملزوم ہے۔ جب یذہبا کے معنی ہوں گے دور کرے، تو یطہرا کے معنی ہوں گے پاک کرے، لغتاً بے شک جیسے یذہبا کے وہ معنی ویسے یطہرا کے یہ معنی۔ اور اگر یذہبا میں ہم نے کہا کہ معنی ہے دور رکھے، تو یطہرا کے معنی ہوں گے پاک رکھے، تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔
دور کرے اور دور رکھے، پاک کرے اور پاک رکھے۔ ان کے مطلب کی بات یہ ہے کہ یہ معنی ہو کہ دور کرے، وہ کہتے ہیں لغت میں یہی معنی ہے، اور پاک کرے لغت میں یہی معنی ہے۔ میں کہتا ہوں جب لغت میں یہ معنی ہے تو جو میں مثالیں پیش کروں سب میں یہی معنی کیسے جائیے؟ تو جناب اب میں مثالیں پیش کرتا ہوں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، سورہ رحمان میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، کیا ترجمہ کروں؟ میں نظرات سے پوچھ رہا ہوں کہ آسمان اس نے اللہ نے اونچا کیا، یعنی جیسے آپ کا شامیانہ پہلے زمین پر بچھایا جاتا ہے، پھر بانسوں سے اونچا کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ نے آسمان کو اونچا کیا ہے۔ تو یہی، اور بقول آپ کے لغت میں معنی یہی ہوتے ہیں۔ تو والسماء رفعها، آسمان کو اس نے اونچا کیا، اس کے معنی ہے کہ وہ بیچارہ نیچا تھا، اللہ نے اکیلے یا فرشتوں کی مدد سے، اس نے وہ آسمان کو اکیلا کیا اونچا کرتا، سب فرشتے پکار لیے گئے ہوں گے تو وہ ان سب نے مل کے اسے اونچا کیا۔ تو یہ معنی ہے، یہاں کوئی نہیں کہے گا، وہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ معنی ہے۔ تو پھر کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ آسمان کو پیدا ہی کیا اونچا۔ تو جب یہ نظیر قرآنی موجود ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے یطہرکم کے معنی کے پاک ہی پیدا کیا؟ صلوات بھیجیے بجے کہ یہ وہ رفع آ گیا، یہ طاہرہ ہے، یہ باب تفعیل ہے، اور یہ آئیے باب تفعیل کی مثال آپ کی روزمرہ کی، کہ ہمارے یہاں چھوٹے کو خط لکھا جاتا ہے سلمکم اللہ، یہ سلمہ بھی وہی طاہرہ جو ہے وہی سلمہ ہے، یہ طاہرکم جیسے وہی سلمکم ہے، سلمکم اللہ۔ ارے اصل عربی کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے جو چھوٹے کی قید ہے نہیں، مگر ذرا کسی بغیر کو لکھ کے خط دیکھ لیجئے کہ سلمکم اللہ، تو وہ آپ کو انتہائی گستاخ بے ادب کہتے ہیں، نگاہ لیجئے صاحبزادے نے ان کو سلمکم اللہ لکھا۔ ہمارے یہاں مخصوص چھوٹوں کے ساتھ ہو گیا ہے، عراق وغیرہ میں اکابر علماء کے نام کے ساتھ دام ذلوں کی طرح سلمہ اللہ لکھا جاتا ہے، مگر ہمارے یہاں خیر رواج ہے، اچھا چھوٹے ہی کو صحیح، وہ سلمکم اللہ لکھا، وہی ہے یطہرکم والی بات، سلمکم اللہ آپ کے نزدیک یعنی سالم کرے، تو یہ پھر اسی کو لکھا جائے جو بیمار ہو۔ اور اگر بیمار نہ ہو اور سلمکم لکھ دیجیے تو وہ برا مانے، لوگوں سے کہیں کہ یہ ہماری برائی چاہتے ہیں، کہ ہم اچھے خاصے، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمکم اللہ، سالم بنائے اللہ، سالم کرے جیسے ہم بیمار، تو یہ اختراع کا شگون بد ہو جائے، تو ہر ایک کہے گا پھر سلمکم کیوں لکھا جاتا ہے؟ بالکل اردو با محاورہ ترجمہ ہے، اس کا سلامت رکھے، تو آپ کے سلمکم کے معنی سلامت رکھے ہو گئے،
اور اللہ کے مطہرکم کے معنی پاک رکھے نہ ہو. اور ایک مثال آپ کے روزمرہ کی، روزمرہ کیا انشاءاللہ نمازی لوگ وہ کم سے کم 10 دفعہ زبان کو جاری کرتے ہیں، یعنی نماز پنجگانہ سے کم عدد تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کم سے کم درجہ ہے امتیاز کا باغی سلطنت الہی اور غیر باغی میں. حکومت الہی سے وفاداری کا راز ہے کہ یہ باغی نہیں ہے، وفادار بندہ ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا. صلوات جی ولیم. تو اب 5 کم سے کم نمازیں پڑھنا ہے ہر شب و روز میں ہر مسلمان کو، اور ہر نماز میں 2 دفعہ سورہ حمد، ہر رکعت میں ضرور 1 دفعہ ہے، اور 2 رکعت سے کم کوئی نماز ہے نہیں، لہذا 10 مرتبہ ضرور. دوسرا سورہ بدل بدل کے پڑھا جا سکتا ہے مگر سورہ حمد کا کوئی بدل نہیں ہے. تو اس کا ہر جملہ کم سے کم 10 دفعہ زبان پر آتا ہے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں بارگاہ الہی میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو یہ جملہ وہی کہے جو گمراہ ہو. یعنی نماز وہی پڑھے جو اپنے کو گمراہ سمجھتا ہو، تو وہی صرف نماز پڑھے. ایک تو کسی کا ضمیر اسے گوارا نہیں کرے گا، اور کوئی نمازی اسے گوارا نہیں کرے گا کہ گویا ہم اقرار گمراہی کرتے ہیں. ہر دفعہ جب آتے ہیں مصلی پر تو 2 مرتبہ، اور 2 پڑھیں ایک وقت میں تو 4 دفعہ اقرار گمراہی کر لیا. تو کوئی نمازی یہ اس کو منظور نہیں کرے گا. اور اگر کوئی کہے کہ ہاں جی ہاں بے شک اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا، یعنی لا سیدھے راستے پر، تو میں سوال کروں گا کہ رسول کیا پڑھتے تھے؟ پھر میرے آواز کو بولے. اب مثال تو ہر ایک صاحب ہے، مگر کوئی شخص کہہ سکتا ہے ارے صاحب یہ سب آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، وہ رفع آیا اور وہ اہدنا اب ہو گیا، اور وہ خیر یسلمکم صحیح وہ ہو گیا. یہ بات تو یطہرکم کی ہے. تو میں کبھی میدان گفتگو میں فرار نہیں کرتا، کسی اور میدان کا کیا ذکر. تو میں کہتا ہوں کہ آئیے، نہیں یہ تو ہیراکی قرآن ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے.
ابراہیم اور اسماعیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طہرا وہی طہرکم والی لفظ ہے، یاد نہیں ہے ادھر ادھر کی کوئی لفظ. طہرا تثنیہ کا صیغہ ہے، دو مخاطب ہیں ابراہیم اور اسماعیل. بتائیے کیا ترجمہ کروں؟ پاک کرو میرے گھر کو. تو تھی کوئی نجاست کعبے میں جہاں معمار اور مزدور بھی معصوم منتخب کیے گئے ہوں؟ وہاں کوئی نجاست تھی؟ ارے بدھ بھی بہت مدت کے بعد رکھے گئے ہیں، اس وقت تھوڑی تھے. تو نجاست تو کوئی نہیں تھی. تو پھر ان سے کہا گیا طہرا بیتیا، میرے گھر کو کیا ترجمہ کیجیے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی آیے کثیر ہے، وہ بھی آیے کثیر ہے. یہ آیے کثیر ہے بیت کے لیے، وہ آیے کثیر ہے اہل بیت. اب جناب میرے سامنے تو بلا فاصلہ شاعر صاحب بیٹھے ہیں، تو مجھے کیوں نہیں یاد ہے شعری کوئی. میں کہتا ہوں کہ بس ایک سوال پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ بس طہرا کا آپ ترجمہ کر دیجیے، جو طہرا کا میں ترجمہ کر. تو وہاں کوئی نجاست تو تھی نہیں، تو پھر کیا معنی ہے؟ طہرا بیتیا، دیکھو ابراہیم اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا. یہاں یہ ترجمہ ہے تو اس آیے کثیر میں آپ یہی ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ تم سے ہر گناہ کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے. یہ بیت کے لیے آیے کثیر ہے، وہ اہل البیت کے لیے ہے. جو معنی یہاں ہے وہی معنی وہاں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ بیت کی تفسیر کا کام رسولوں کے سپرد کر دیا اور اہل البیت کی تفسیر اپنے ذمہ. یہ تدبیر پیغمبروں کے ہاتھ سے اور وہ تدبیر اپنے ہاتھ سے، اور اسی لحاظ سے نتیجہ مختلف ہو گیا. بیت کی تفسیر پیغمبروں کے سپرد کر دی گئی تھی تو دنیا بتوں کی نجاست لانے پر قادر ہوئی. اور جن کی تفسیر اپنے ذمے رکھی تھی مگر سلطنتوں کی کوشش ختم ہو گئی اور ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں لگا.
پھر بلند آواز سے صلی اللہ اب یہاں یہ بحث ختم ہو گئی تو اب پورا نقطۂ بحث بن گیا اہل البیت. اے اہل بیت. اب یہاں کوئی زحمت دنیا کو پیش نہیں آئی، کیونکہ بیت کے معنی لغت میں دیکھ لیے، فارسی میں کھانا، اردو میں گھر. اہل کی لفظ بالکل ظاہر ہے، فارسی میں تو کوئی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں، بھائی اہل لگا دیا خانہ کے ساتھ، بالکل سیدھا صاف. اہل کی اضافت خانہ کی طرف ہو گئی تو جو لفظ ہوئی سب جانتے ہیں. اور اردو کے لحاظ سے اہل کے معنی والے، تو بس گھر والی. یہ شرفا نہ بولتے ہوں مگر بہت بڑا طبقہ ہے جو خاص رشتے والی کو گھر والی کہتے ہیں. لہذا اب تفسیر کون مشکل رہ گئی؟ معلوم ہے کہ اہل خانہ کون ہے اور گھر والی کون ہے. لہذا بس وہ افراد ہیں وہ بھی صحیح جو آپ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ معنی ہے تو وہ بھی صحیح کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی اس لفظ کے تحت میں جو ترجمے ہیں نہیں آتا. آپ ترجمے یہ کر رہے ہیں اور پھر انہیں بھی بضرورت حدیث کہ صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ وہ افراد ہیں چادر کے نیچے، تو انہیں تو آپ نکال تو سکتے نہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ بڑی علامت کسی بات کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ خود اس کا کہنے والا اس پر قائم نہ رہ سکے. میں کہتا ہوں کہ یودھیبا میں آپ نے اتنی بڑی جو بحث کر ڈالی کہ دور کرے اور پاک کرے، اس کے ثبوت میں کہ کچھ ہے، تو اب یہاں شوق کیوں ہے اپنے منظور نظر افراد کو مصداق بنانے کا؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بحث کر رہے تھے مگر دل میں یہ تھا کہ ہے تو بڑی فضیلت، لہذا اب اس بحث کو بھول گئے اور یہاں کوشش صرف ہو گئی کچھ خاص افراد کو جنہیں منظور ہے اس لفظ کے تحت میں لانے کی لغت کی مدد سے. مگر میں کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا سے بھی جو عربی نہ ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور جو غیر عربی نہ ہیں وہ بھی تشریح کے بعد جان لیں گے کہ اہل البیت یہ دو لفظ نہیں ہیں. اہل و بیت یہ حقیقت میں تین لفظ ہیں. ایک ہے اہل اور ایک ہے بیت اور ایک یہ بیچ میں الف لام جو ہے ال. یہ مستقل لفظ ہے. تو اہل کے معنی لغت میں آپ کو مل جائیں گے، بیت کے معنی لغت میں مل جائیں گے، مگر یہ اس ال کے معنی یہ الف لام کے معنی لغت میں نہیں ملیں گے. اب میں نظیر پیش کر کے عرض کروں گا کہ یہ الف لام کے کیا معنی ہوتے ہیں. یہ ال جو ہوتا ہے فرض حاضر کی طرف اشارے کے واسطے ہوتا ہے، کبھی استغراق کا ہوتا ہے سب کے معنی میں الحمد سب تعریف، مگر جب سب نہیں ہے سب گھر والے کیا مطلب، تو جب سب نہ ہو تو پھر عہد اس کا نام ہے، اشارے کے لیے ہوتا ہے فرض حاضر کی طرف. اب آپ سے جانی پہچانی مثال دے دوں، یوم کے معنی کوئی سا دن، اور الیوم
کیا معنی؟ آج ہر اردو دار آدمی بھی جو مجلسوں میں شریک ہوتا ہے وہ الیوم سے پوری آیت ذہن میں آ گئی، چاہے لفظیں نہ ہیں مگر مطلب اس کا۔ تو الیوم آج یہ آج کہاں سے معنی پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ یہ ال کہتا یہ دن، اشارے کے لیے فرض حاضر کی ضرورت، یہ دن۔ اب فارسی میں بالکل لفظی ترجمہ اس کا امروز ہے، یعنی ای روز، یہ دن۔ ہمارے یہاں یہ دن محاورے میں نہیں ہے، اسی کا نام ہے آج۔ تو یہ آج کے معنی اس الف لام سے پیدا ہوئے، یعنی روز حاضر، یہ دن جو اس وقت ہے۔ تو اب ال کے معنی صاف ہو گئے کہ اشارے کے لیے ہوتا ہے فرض حاضر کی طرف۔ تو اب اہل البیت کے معنی نہ اہل خانہ ہے، نہ گھر والی ہے، نہ گھر والا ہے۔ اہل البیت کے معنی ہیں اس گھر والے۔ اس گھر والے۔ اب اشارہ لغت میں اس کے معنی کچھ ہوتے ہی نہیں۔ اشارے کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ کاہے کی طرف اشارہ ہے۔ میں کہوں گا یہ صاحب کل میرے پاس تشریف لائے تھے، تو اب یہ صاحب جو نہ دیکھے کہ یہ کا اشارہ میں نے کدھر کیا اور کاغذ پر لفظیں آئیں تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا کون سا۔ جو دیکھ رہا ہوگا کہ کدھر اشارہ کیا وہ سمجھے گا کہ کس کو کہا تھا۔ تو اشارے کی مدد سے اس میں اشارہ کے معنی معین ہوتے ہیں۔ یہ دن، تو البیت یہ گھر، جب تک اشارہ نہ دیکھیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اشارے کا ایک خاصہ ہے، اشارے کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں تک نظر سے حائل کوئی چیز نہ ہو وہاں تک سمت اشارہ میں وسعت ہوتی ہے۔ میں کہوں گا یہ تو اشارہ اس دیوار تک جائے گا، میں کہتا ہوں یہ تو اشارہ اس تخت کی طرف آتا ہے، یہ تخت جہاں نہ ہو وہاں کہوں تو زمین تک جائے گا، اور کہوں یہ تو یہ اشارہ چھت تک جائے گا، اور چھت نہ ہو تو فلک الافلاق تک جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مقدار پیمانہ مسافت کا کوئی نہیں ہے، جہاں تک حائل نظر سے کوئی نہ ہو وہاں تک سمت اشارہ میں وسعت ہوتی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوتے تھے تو کسی گھر میں ہوتے تھے۔ ارے کسی آدمی کا گھر نہ صحیح خانہ خدا صحیح، کسی نہ کسی گھر میں ہوتے تھے۔ اگر کہیں آیت اترتی تو جس گھر میں اترتی اس کی چار دیواری میں منتشر ہو جاتی۔ لہذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت اترنے والی تھی تو گھر کے اندر گھر بنایا، اور ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو قرآن کی آیت کا کہ کیا اترے گی علم نازل ہونے کے بعد نہیں ہوتا تھا، بلکہ نازل ہونے کے پہلے معلوم ہوتا تھا کہ کون آیت ہوتی۔ صلوات بھیجیے بھلے پھر بولے آواز سے صلوات۔ معلوم ہے کہ خالق کی آیت کیا اترے گی، اور اس میں ایک حصار کھینچا ہے
تو وہ حصار وہ لفظ میں کھینچے گا، میں عمل میں پہلے حصار کھینچوں۔ تو گھر میں گھر بنایا، گھر کا سنگ بنیاد بن کے چادر کے اندر خود لیتے، اور پھر بغیر کسی قاصد کے بھیجے ہوئے، کسی قدرتی لاسلکی سے یا جذبے مرکزی سے بیت کے اجزاء سمٹ سمٹ کے آنے لگے۔ صلوات دیجیے بھلے اب میں نے دو پہلو کہے، قدرتی لاسلکی کہی، جذبے مرکزی کہا، اور اب تیسرا پہلو اب کروں جو رسول کے بارے میں نمایاں کر چکا کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنے اجزاء ہیں سب کو معلوم ہے کہ کون آیت آنے والی ہے، آیت اترے گی اور پس منظر سب مہیا کر رہے ہیں۔ صلوات دیجیے بھلے پھر بلند آواز سے صلوات۔ اور اب یہاں ایک وقت میں جب مجلسیں نہیں پہنچتا تھا، صرف تقریر کرتا تھا اور بات کرتا تھا، تو اس وقت میرے یہاں اذن عام تھا کہ جو سوال ہو جس محل پر پیدا ہوتا ہو وہ اسی وقت پیش کر دیا جائے، اسی کو میں پسند کرتا تھا، کیونکہ بعد میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں میں نے یوں نہیں کہا تھا، وہ کہے جی یوں کہا تھا، نہیں، اسی وقت جو سوال قابل تشریح ہو وہ اسی وقت، یہ اس وقت میں عمل درآمد تھا۔ اب جب سے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو جو کہ داب مجلس کے خلاف ہے، اور پھر دوسرے حضار مجلس کو بار ہو جاتا ہے، وہ آوازیں آتی ہیں بیٹھ جائیے چپ رہیے، تو اس بنا کے اوپر وہ دروازہ جب سے مجلسیں پڑھنے لگا تب سے ختم ہوا، ورنہ مدت 10 برس تک میں نے مجلسیں پڑھی نہیں، وہ صرف واعظ ہوتا تھا مسجد میں، تو اس وقت یہ اذن عام تھا۔ تو میں نے جب یہ بیان کیا موعظے میں مسجد کے ایک دن، تو ایک عربی داں صاحب علم انہوں نے بیچ سے کہہ دیا کہ یہ چادر میں یہ بیت کہاں سے آئی؟ چادر ہے، اس کو بیت آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھر بنایا، یہ چادر کے اندر رسول ہیں، یہ بیت کہاں سے؟ تو اب چونکہ عربی کے طالب علم سے اور عربی پہنچتے تھے، اب ماشاءاللہ عربی نہ افراد اور صاحبان علم بھی موجود ہیں، تو میں نے پہلے تو ابو العلاء معرری کا شعر پڑھا، بہت بڑا شاعر ہے عرب کا، اور سخت زند اس کا دیوان ہے، ایک وقت میں لکھنؤ یونیورسٹی کے فاضل ادب کے نصاب میں داخل تھا، تو اس کا ابو العلاء معرری کا شعر میں نے پڑھا، الحسن یظہر فی شیئین رونقہ بیت من الحسن او بیت من الشعر، الحسن یظہر فی شیئین رونقہ بیت من الشعر او بیت من الشعر، یہ شعر ہے ابو العلاء معرری کا۔ اب ترجمہ کر دوں، حالانکہ ترجمے میں وہ بات تو کہیں بھی نہیں ہوتی، وہ صرف قرآن میں نہیں، کسی بھی عربی کے کلام میں فصیح کا ترجمہ اردو کا کسی زبان کے جملے کا میر تقی میر کا لوگ ترجمہ کریں اور غالب کا کریں، وہ بس منہ چبانا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ترجمہ بقدر امکان یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ حسن کا جلوہ 2 قسم کے بیتوں میں
دو قسم کے بیتوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شعر والی بیت، دو مصروں کا مجموعہ بیت کہلاتا ہے نا عربی میں۔ یہ شعرا کل بھی حدیث ہے، میں کیا کروں کہ من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ایک بیت ہمارے بارے میں نظم کرے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک بیت بنا دیتا ہے۔ تو بیت من الشعر، حسن کا جلوہ دو بیتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شعر والی بیت، یعنی نظم میں جب ذکر حسن ہو تو پھر جلوہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یا وہ اس زمانے میں تو اب آج کل بھی رسم ہو گئی، جو قدیم بات تھی وہ جو ہے کہ عموماً حسن میں دیہاتوں کا ذکر ترقی یافتہ ادب میں بہت وسع ہو گئی ہے کہ اب محل والیوں کا حسن نہیں ہوتا بلکہ دیہات والیوں کا حسن وہ مرکز مذہب بن گیا ہے۔ تو وہی عرب کا مزاجی وہی تھا۔ تو بیت من الشعر، حسن کا جلوہ دو چیزوں میں نمایاں ہوتا ہے، ایک شعر والا بیت اور ایک بالوں سے جو بیت بنتا ہے۔ تو عرب میں چادریں کھینچ کر بنائے جاتے تھے اپنے قیام کے مکانات، تو معلوم ہوا کہ چادروں سے جو بیت بنے وہ بھی کلام عرب میں بیت ہوتا ہے، اور دار نہیں ہے، بیتی ہے۔ تو بیتی من الشعر اور بیتی من الشعری، یہ تو کلام عرب سے مثال پیش کی۔ اور اب اس کے بعد میں نے کہا کہ قرآن اور واقعے دونوں کو ملا کر اب دیکھیے کہ یہ بیت ہے یا نہیں۔ واقعات بحمد اللہ فیض مجالس سے سبھی کو معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ جب بیوت میں داخل ہو گھروں میں تو پہلے سلام کرو اور اجازت دو۔ یہ تعلیم اسلامی ہے۔ اب اس پر ہمیشہ رسولوں نے عمل کیا، یہاں تک کہ ملک الموت بوقت وفات رسول آئے، قبل وفات رسول، تو اس دروازے پر ٹھہرے جب تک فاطمہ زہرا نے اجازت نہیں دی، تب تک دروازے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ یہ رسول کے مصائب میں آپ نہ کرتے ہوں گے، جو مجلس ہوتی ہوگی بلکہ 28 سفر کو، تو اس دروازے پر ٹھہرے ملک الموت، اور آج جبرائیل جب چادر کے پاس آئے تب اجازت مانگی۔ تبھی سلام کیا، تبھی اجازت مانگی۔ تو بس میں کہتا ہوں کہ کبھی بیت وہ ہوتا ہو، آج تو بیت یہی ہے۔ اور حالانکہ وہاں سے اجازت لے کر آئے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ پر وہ فرشتے جو ہیں بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے، اس کے حکم پر عامل ہیں۔ تو یہ اجازت مانگی یقیناً مقصد شناس قدرت سے، اور یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اجازت طلب کریں، اور اللہ نے بھی بلا تکلف اجازت دے دی۔ تو اجازت لے کر وہاں سے آئے تھے کہ میں داخل ہوں چادر کے اندر، تاکہ 5 میں کا میں چھٹا ہو جاؤں، لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، چادر کے اندر میں بھی داخل ہوں تاکہ چھٹا ہو جاؤں۔
میں کہتا ہوں یہ جناب جبرائیل امین کو کیوں شوق ہے کہ 5 میں کا میں چھٹا ہو جاؤں؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ انسان وہ ہیں کہ انہوں نے فرشتہ ہونے کی کبھی تمنا نہیں کی، مگر یہ اتنے اونچے ہیں کہ فرشتے ان میں دیجیے بھائی جان، پھر بولے آواز سے صلوات۔ تو وہاں سے اجازت لے کر آئے تھے، مگر اب اس دنیا میں آ کے ان کی عملداری میں داخل ہو گئے، لہذا ان کے آئین شریعت پر عمل کرنے کے لیے اب ان سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس وقت اجازت پہ اکتفا نہیں کرتے جو خدا سے لے لی تھی، اب جو یہاں صاحب مکان ہے، اب جو صاحب بیت ہے، اس سے سلام کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور اب اس سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں بھی داخل ہو جاؤں، اور اب ان کی اجازت سے داخل ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اس سے اجازت لے کے کیوں آئے اور ان سے اب اجازت طلب کر کے کیوں داخل ہوئے؟ یہ بھی مقصد الہی کی تکمیل تھی، انما کی تفسیر کرنا تھی۔ ملک بھی اگر چادر کے باہر کھڑے ہو کے آیت پڑھتا تو پھر اشارہ 4 دیواری میں منتشر ہو جاتا۔ لہذا ملک بھی چادر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اب چادر کے اندر داخل ہو کے کہتا ہے کہ خالق نے ارشاد کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے اے اس گھر والوں، اب جدھر سے اشارہ باہر نکلنا چاہے گا چادر کا حصہ روکے گا۔ اور اب یہاں اس بحث کو پھر تازہ کرتا ہوں، وہ پاک کرے یا پاک رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ اب چادر کے اندر جو افراد ہیں انہیں دیکھ کے بتاؤ کہ پاک کرے معنی ہے یا پاک رکھے معنی ہے۔ اور مسلمان سے کہوں گا کہ یہ غور سے دیکھ لینا کہ اس میں رسول اللہ بھی ہیں۔ اب دنیا بتائے، مسلمان بتائیں، رسول اللہ کے ماننے والے بتائیں کہ اب معنی ہے پاک کرے یا پاک رکھے۔ جو معنی وہاں رسول کے لیے سمجھو وہی معنی میں ان افراد کے لیے چاہتا ہوں، ان کو میں رسول سے بہانا نہیں چاہتا ہوں۔ صلوات دیجیے بجن پھر بلند آواز سے پڑھ۔ یہ تو میں نے مسلمانوں سے بلا تفریق فرقہ عقیدہ اسلامی کا دباؤ ڈال کر گویا جواب حاصل کیا، مگر اس بحث میں میری ہمت ہے کہ اگر غیر مسلم افراد ہوں
تو ان سے بھی میں بحث کا تصفیہ کرا لوں گا کہ دور کرے معنی ہے یا دور رکھے معنی ہے۔ کوئی کہے قرآن کی آیت ہے غیر مسلم سے کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں کہ لفظوں کی بحث میں مسلم و غیر مسلم کا سوال نہیں۔ وقف نامے کی لفظیں ہوتی ہیں تو غیر مسلم جج بھی فیصلہ کرتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ واقف کا وہ ہم مذہب ہو۔ میں اس کے سامنے اپنا کیس پیش کروں گا کہ رسول نے یا خدا نے جس نے بھی ہو ان لوگوں سے یہ لفظیں عربی کی کہیں ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کے معنی ہے دور کرے یا دور رکھے۔ میں غیر مسلم سے اس کا فیصلہ کرا سکتا ہوں۔ وہ کیوں کر وہ یوں کہ اس سے کہوں گا کہ آئیے دیکھیے یہ افراد ہیں، ان میں اگر سب بالغ ہوں تو معنی ہو سکتے ہیں دور کرے، اور اگر ان میں بچے بھی ہوں اور ایک ہی لفظ سب کے لیے کہی گئی ہو، یہ نہیں کہ بڑوں سے ایک دفعہ لفظ کہی اور بچوں سے ایک دفعہ کہی، ایک لفظ سب کو مخاطب کر کے بس ایک دفعہ کہیے، تو اب آپ کوئی عیسائی ہوں کوئی ہندو ہوں، آپ فیصلہ کیجئے کہ کہنے والا جو ذمہ دار فرد ہو وہ یہ کہے ان سب کو مخاطب کر کے، تو کیا معنی ہوں گے؟ دور کرے یا دور رکھے؟ اب تو مجبور ہے ماننے پر، جبکہ ان میں بچے بھی ہیں جو گنہگار کسی مذہب کی زبان میں نہیں ہیں۔ جو سب کے نزدیک معصوم ہیں، جب ان سے کہا جا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ دور رکھے۔ بس میں کہتا ہوں کہ اب ان بچوں کی شان دیکھنا ہے جن کی شرکت بزرگوں کی عصمت کی تشریح کر دے۔ بولے جی بولے نا پھر بلند آواز سے بولے بس جناب والا آپ کے توجہات اس کے متقاضی ہوں گے کہ ابھی یہ فضائل کا باب کھلا رہے اور فضائل کے سلسلے ہی میں گفتگو ہوتی رہے، مگر یہ کہ بس جتنا عرض کرنا تھا وہ عرض کر چکا، اصل مقصد پورا ہو گیا، اور یہ شاید شرکا کو احساس ہوا ہو کہ روز کی بنسبت زیادہ قوت کے ساتھ میں نے آج بیان کیا ہے، لہذا اب آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ اسے اکثر کہتا رہا ہوں کہ مجھے فضائل سے منتقل ہونے میں مصائب کی طرف زحمت نہیں ہوا کرتی، دست و گریباں ہیں ان کے فضائل اور مصائب۔ میں کہتا ہوں کہ آج ان بچوں کی شرکت نے اپنے بزرگوں کی بے گناہی کی تشریح کی، اور بخدا میرے نزدیک تو کربلا کا چشمہ جو ہے اس کی شرکت نے پورے مجاہدین کربلا کے بے خطا ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ شروع کے مجاہدین کا نام نہیں لوں گا کیونکہ خطابت میں طول دینا نہیں ہے۔ جب تک عباس آئے ہیں دنیا کہہ سکتی تھی کہ تلوار نہ صحیح نیزہ لے کے آئے تھے، اب جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ علی اکبر آئے تھے، دنیا کہتی کیوں کر جنگ نہ کرتے؟ وہ فاتح خیبر کے خاندان کا شیر تلوار لے کے آیا، تو اب جنگ نہ کرتے تو کرتے کیا؟ ارے قاسم کم سن بچہ صحیح، مگر تلوار لے کے گئے تو کہتے کہ ارے بچہ صحیح مگر شیروں کا شیر ہے، وہ بچہ بھی تو اسی خاندان کا ہے، تو جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟
لیکن جب علی اصغر آ گئے تو اب دنیا اپنے ظلم کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتی، دنیا اپنے ظلم کی کوئی وجہ نہیں بیان کر سکتی۔ ارے یہ کون تلوار لے کے گئے، یہ کون نیزہ لے کے گئے، ان کے پاس بس ایک زبان بے زبانی ہے۔ اب جب ان پر تیر ستم رہا ہوا تو پتہ چلا کہ جتنے سے سب بے گناہ تھے، جتنے سے سب بے خطا تھے۔ جیسے حسن و حسین کی شرکت نے بتا دیا کہ وہ جتنے ہیں سب ابتدا سے معصوم ہیں، ویسے ہی ان کی شرکت نے بتا دیا کہ جتنے ہیں پورا جہاد بے خطا ہے، جتنے مجاہدین ہیں سب بے خطا ہیں۔ یہ تو ظالم ہیں جب ایک بچے کو یہ تیر ستم کا نشانہ بنا سکتے ہیں، تو کوئی اور اس کو بھی یہ مظالم کریں تو ان سے کیا بعید ہے۔ تو یہ بچے کی شرکت میں اور بس اہل عزا، میں کہتا ہوں کہ اس بچے کی اہمیت محسوس کیجیے۔ شہزادے کی عمر کیا؟ نام کا جز 6 ماہ، اس کے لیے الگ سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، 6 مہینے شہزادے کی عمر۔ اور سفر امام کی مدت کتنی؟ بھائی 6 مہینے رجب میں چلے، محرم میں شہادت ہو گئی تو 6 مہینے تو ہوئے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ میری تو سمجھ میں یہی آیا کہ جیسے بعثت رسول منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے ہی حسین کا اقدام عمل منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا۔ بس ادھر علی اصغر دنیا میں آئے، پتہ نہیں چلتا کئی دن کے تھے کہ مولا نے سفر غربت اختیار کیا۔ اور اب میں تو یہ کہوں گا کہ علی اصغر کی زندگی کا ہر دن مولا کے سفر کی ایک منزل ہے، اور جب مولا کا سفر اختتام تک پہنچا تو علی اصغر کی عمر انتہا تک پہنچ گئی، اور بس اس دنیا کے اصول کے مطابق کہہ رہا ہوں انتہا تک پہنچ گئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اب ان کی عمر کی ایک نئی حد شروع ہو گئی، اور اب ایک جملہ ہے، ظاہر ہے کہ نہ کسی کو گھٹانا ہے نہ کسی کو بڑھانا ہے، جو واقعاتی فرق ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے دن تک ہمیں معلوم ہے ایک علی اکبر تھا اور ایک علی اصغر تھا، اور کربلا کے بعد تو جو علی اکبر کی عمر ہے وہ علی اصغر کی عمر۔ بس اہل عزا ایک مزید اہمیت بربنائے ترتیب کربلا، کہ ترتیب کربلا یہ تھی کہ اصحاب سب پہلے چلے جائیں، عزیز بات کو جائیں، عزیزوں میں بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں، علی اکبر بات کو رہیں، عباس بات کو رہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے بات کے لیے رکھا ہے، اور جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے اسے بات کے لیے رکھا ہے۔ بس بارگاہ حسینی میں یاد کرنا ہے کہ عباس کے بھی بعد یہ علی اکبر کے بھی بعد یہ 6 مہینے کی جنگ، یہ شہزادہ علی اصغر، اسے تو مولا نے اپنا بس پیش خیمہ رکھا، ان کے بعد بس خود مولا میدان میں گئے ہیں۔ اور بس اس شہادت کی ایک خصوصیت اور اسی پر ختم کہ ہمیں تاریخ کربلا میں تردد کا کوئی وقت نہیں ملتا۔
دیکھیے غم اور ہے، رنج اور ہے، صدمہ اور ہے، مگر جس کا نام تردد ہے، ایک وقت بھی نہیں ملتا کہ جب کسی محل پر تردد ہوا ہو، مگر بس یہ ایک منزل ہے، سخت مصائب میں حل نہیں کر سکتے، مگر یہ تردد کا کون محل ہے؟ بس تردد اس وقت ہوا ہے جب لائے تھے بچے کو رفعتوں پر لاش۔ تو ماشاءاللہ آپ سب عمل عاشور کے پابند ہوں گے۔ تو عمل عاشور کی دو ترکیبیں ہیں، ایک میں تو 100 مرتبہ صلوات مرتبہ لانا ہے، اور ایک دوسری ترکیب ہے، اس دوسری ترکیب میں کیا ہوتا ہے؟ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے رکھتے ہیں، اور زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں نہیں ہے مگر علماء نے کہا ہے کہ یہ شبیہ ہے عمل حسین کی، اور وہ یہی منزل ہے تردد کی کہ جب علی اصغر کو لائے ہیں تیر کھانے کے بعد، تو مولا چاہتے ہیں خیمے کے اندر جائیں، مگر پھر خیال ہوتا ہے کہ رباب سے کیا کہوں گا۔ علی اکبر کے لیے کوئی تردد نہیں ہوا، کیونکہ لیلا جانتی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، مگر جس ماں سے نے سمجھا ہو کہ پانی پلانے لے جا رہے ہیں، یا دوسری روایت ہے کہ رخصت کرنے لے جا رہے ہیں، اب اس سے کیا کہیں؟ اب تردد ہے کہ کیا کہوں گا۔ تو جیسے ملت ابراہیمی میں یہ عدد بھی کچھ میراث بنا کہ جے دفعہ حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی، وہی 7 مرتبہ مولا خیمے کی طرف بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے۔ یہی ہدایت ہے اس عمل عاشور میں کہ 7 دفعہ آگے بڑھو، 7 دفعہ پیچھے ہٹو۔ یہی مولا کبھی چاہتے ہیں خیمے میں جائیں، اب جلالت حسین مانے، مگر کیا کہوں، اردو میں یہی لفظ ہے کہ چاہتے ہیں خیمے میں جائیں، مگر جیسے ہمت نہیں ہوتی۔ بس جب 7 مرتبہ آمد رفت ہو چکی، تو اب مجھے تو پھر یہی لفظ ملتی ہے کہ اب دل کو مضبوط کر کے اور خیمے کے اندر قدم رکھا، اور اب کہا کچھ نہیں گیا، بس جس حال میں تھے علی اصغر گود میں رباب کو دے دیا، اور رباب نے چہرے پر نظر کی۔ خدا کی قسم یہ وہ ہیں جنہوں نے اس خاندان میں بہو ہونے کی عزت رکھی ہے کہ رباب نے معصوم کو گود میں لیا، اور جو کیفیت 1400 برس کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں، رباب نے بھی اسے محسوس کر لیا کہ مولا جیسے مجھ سے شرمندہ ہیں۔ تو ایک جملہ کہا ہے، تو آج آپ اس کیفیت کا اندازہ کیجئے۔ ایک جملہ کہا ہے جو مرثیہ بھی ہے، اور گویا حسین کی طرف سے عذر خواہی بھی ہے۔ کہتی ہیں کہ یا بنیا امثلک ینحر، کیوں بیٹے کیا تمہارا ایسا بھی ذبح کر دیا جاتا ہے؟ وہ مرثیہ تو ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ گویا کہہ رہی ہیں کہ مولا شرمندہ نہ ہوجیے۔ ارے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ نتیجہ ہوگا کہیں اس عمر کے بچوں کو تیر لگایا جاتا